دیں گے آپ اس ملک کو اس قابل بنائیں تو کہ ہم اس میں رہ سکیں. آپ اس ملک کچھ نہیں پتا, اور وہ 15 بھی نہیں, آئی تھنک تعداد کوئی کہیں کہیں 31 بھی بتائی جا رہی ہے. کون سے سسٹمز یہ بنائے گئے ہیں ان بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں, ان ہاسپٹلز میں, ان مارکیٹس میں؟ کون سا سسٹم ہے کہ آگ جلتی ہے, ہاسپٹلز تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں, 2 گھنٹوں بعد ایمبولینسز پہنچتی ہیں؟ دیز آر دی بیسک نیسیسٹیز. میں نے کبھی اس گورنمنٹ کو ووٹ نہیں دیا, میں یہ بات کنفیس کر رہی ہوں. میں آپ کو ووٹ دوں گی آ کے, اپنی فیملی کو لے کر آؤں گی, میں اپنے سارے دوستوں کو لے کر آؤں گی. سنو میری بات, سنو میری بات, سنو میری بات. 20,000 روپے ایک دن کا خرچہ ہے, پتا تم آئی سی یو کا؟ اب تک مر چکے ہوتے تمہارے باپ. کس لیے لگائے گورنمنٹ کا؟ اس لیے تو لگایا, اس لیے کہ لگائے یہاں پہ, اس لیے کہ لگائے یہاں پہ آئی سی یو تمہارے لیے, تمہارے باپ کے لیے. پاگل کے بچے, پاگل کے بچے, پاگل کے بچے. اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم لوگوں کی آرام سے, تم نے آرام سے بات کی, تم نے آرام سے بات کی ہے, تم نے آرام سے بات کی ہے. آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا, آپ بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, میرے سے مجھ سے بات کرو, آؤ نا مجھ سے بات کرو. آپ بھی کیمرے آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا, آپ بھی ادھر آؤ, ادھر آؤ, میرے سے مجھ سے بات کرو, آؤ نا مجھ سے بات کرو, آؤ نا. میں بھائی آپ آئیے نا حضرت, آپ آئی تو صحیح, آپ کی سنیں گے نا ادھر. بڑے صاحب اس سے کچھ نہیں ہو رہا نا, آج تو جائیں, ادھر تو آئیں. اگر آپ کو کوئی بات, ادھر آئیے نا, پھر ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس. دوستوں, غرور اور تکبر کی علامت مصطفیٰ کمال صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں جکڑ لیا ہے. اور غرور اور تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ خالی اپنے قائد سے انہوں نے غداری کی یا ان کی جو تذلیل کرنے کی کوشش کی, بلکہ کی, اور جو عام انسان ہے, عام عوام ہے, جو ان کے ووٹرز تھے, فالوورز تھے, ان لوگوں تک سے, خواتین ہو یا مرد ہو, ہر ایک سے بدتمیزی کا ان کا ریکارڈ قائم ہے, اپنی جگہ پر ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھ رہے تھے. پیمز ہسپتال میں جو المناک حادثہ ہوا ہے, جو کہ جان بوجھ کے کرایا گیا ہے, کنفرم ہے یہ, تو اس میں جو وہاں جب پریس کانفرنس کی جا رہی تھی, اپنا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو عوام نے ان کو دھر لیا اور عوام نے ان کی ایک نہ سنی, جہاں پر وہ پھر جذباتی ہو کے لوگوں کو تڑیاں لگانا شروع کر گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ معاملہ, یہ پریس کانفرنس سیاست کی نظر ہو گئی. کیا یہ آگ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے لگوائی تھی, یا کسی معاملے کی طرف سے جو نظریں ہٹانے کے لیے یہ کارنامہ کیا گیا؟ یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال نے یہ کام نہیں کیا ہے, لیکن یہ ایک قدرت کی طرف سے مکافات عمل ہے, کارما جسے کہا جاتا ہے, کہ آپ جو کیے دھرے, جو آپ کے تھے, جو آپ کے کارنامے تھے, وہ آپ نے سارے کے سارے الطاف حسین کے سر پہ مار دیے کہ اس نے کیا ہے, میں نے تھوڑی کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ یار وہ بچے جب چیز کھا رہے ہوتے ہیں یا ان کی چیز آپ لے لو یا کھلونا لے لو تو کہتے ہیں چھوٹے بھائی کا ہے. وہ کام انہوں نے کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آج اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ ان کی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے. کیا یہ اس چیز کے قصوروار یہ ہیں, اس پیمز حادثے کے؟ ہرگز مصطفیٰ کمال اس کے حادثے کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, یہ حال ہے یہاں پر. اب وہ 14 معصوم بچے جن کے لیے سونیا حسین بھی میدان میں آ گئی, انہوں نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے, جس میں وہ ظاہر ہے کہ ہر آنکھ جو اشک بار ہے, تو ہر جو کیا کہتے ہیں درد رکھنے والی سیلیبریٹی ہے یا عام انسان ہے, وہ اس میں بھرپور جو ہے وہ اپنی مذمت جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے, اپنے ولاگز کے ذریعے, اپنے کسی بھی سوشل پلیٹ فارم سے وہ ویڈیو جاری کر رہا ہے. اس میں بھی شامل ہوں. جو عینی شاہدین ہے, جس میں سے ایک بندے کو دیکھا گیا ہے کہ وہ وہاں پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا ہے, کم از کم 100 بچے ہوں گے, کیونکہ ایک انکیوبیٹر میں تقریباً 4 بچوں کو رکھا جاتا ہے, اور 6 اور 8 بھی رکھے جاتے ہیں, اور ان میں سے کہا جا رہا ہے کہ صرف 14 بچے جھلسے ہیں. ایک ماں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے, بول رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ 14 بچے ظاہر کر کے باقی بچوں کے آرگنز نکال کے بیچ دیے ہوں, یا وہ بچے ہی بیچ دیے ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بغیرتیاں چل رہی ہیں, تو یہ کام ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جس ملک کے اندر پرچی پہ آئے ہوئے ڈاکٹر, سرجن, نیورو سرجن اور میڈیکل لیگل کے افسران ہوں, یا تعلیمی ادارے میں, یا ججز کے عہدے پہ, یا پولیس کے
یا کسی اور اعلیٰ عہدے کے اوپر جب اپنے رشتہ داروں کو بٹھایا جائے گا تو وہاں تو یہی ہوگا مادر پدر آزاد کے پیسہ آنا چاہیے، ہم تو پیسہ کمانے کے لیے پاکستان آئے ہیں اور پاکستان میں کام یہی کرنا ہے۔ انسانیت گئی بھاڑ میں، ہمیں پاکستانی کو کوئی ضرورت نہیں ہے نیتن یاہو کی، ہمیں پاکستانی کو کوئی ضرورت نہیں ہے نریندر مودی کی، ہمارے لیے ہمارے اپنے یزید کافی ہے، ہمارے پاس ہمارا اپنا بلٹن جو ہے وہ نظام ہے، ایک یہودی نظام ہے ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص جو ہے نیتن یاہو اور نریندر مودی ہے، کہ جس کو ظلم اور بربریت کا اور انسانیت سوز جتنے بھی خطابات ہیں وہ دیے جائیں تو کم ہیں۔ ہمارے پاس اپنے پرائیویٹ ہائر کیے ہوئے نہیں بلکہ پیدا کیے ہوئے طالبان موجود ہیں جن کو کوئی اس میں شرم اور حیا نہیں ہے کہ ہاسپٹل پہ حملہ کر رہے ہیں یا کسی امام بارگاہ پہ، مسجد پہ، اسکول میں، کالج میں، بازاروں میں حملے کر رہے ہیں، ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اپنے لوگ ہی جو ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے فرعون اور شداد اور نمرود سے جو ہے وہ ان کی ٹکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان لوگوں نے بے شک دنیا کو ہی جنت مانا ہوا ہے، جیسا قرآن کریم کا ارشاد پاک ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا انہوں نے جنت بنائی ہوئی ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتا رہا، کہ دنیا کو انہوں نے جنت بنایا ہوا ہے، جبکہ دنیا تو صرف ایک امتحان گاہ ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنے عرصہ رہے یہاں پر، تو کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یا ایک سوا دن، اس طریقے سے۔ اور وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہو۔ اور آپ سوچیں ہماری اتنی سی زندگی ہے، چند اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو دن کا کچھ حصہ ہے ہماری زندگی، اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ پیسہ کمایا ہے، لوگوں کی لاشوں کا سودا کیا ہے، انسانی زندگی کا سودا کیا ہے، اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پر، اس سب کے پیچھے ہمارے ادارے اور ہمارے جو کیا کہتے ہیں، جب اداروں سے مراد یہ کہ آپ کو پتہ ہے کن کی بات کر رہا ہوں، پولیس وغیرہ، اور ہمارے جو نظام ہے یہاں کا اعلیٰ عرفہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نظام کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں کے نااہل چور اچکے سرٹیفائیڈ جو ڈاکو ہیں، ان لوگوں کو جب ہاتھ میں نظام تھما دیا جائے گا تو ظاہر ہے وہاں پر اسی قسم کے حادثات ہوں گے۔ خدا کی قسم تم سے تو اچھے وہ کافر ہیں جن سے آزادی دلا کے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وطن ہمارے ہاتھ سونپا تھا، لیکن انہی انگریزوں کو جو ہے وہ ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں اور سارے کے سارے پاکستانی اٹھ کے انہی انگریزوں کے ملک میں جانا بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا جو بربریت تھی، ظلم اور جبر تھا، وہ یہاں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر وہ چھوڑ کے، وہ انجیکشن دے کے اور ان کو سبق سکھا کے چلے گئے، اور خود جو ہے بڑے ساہوکار اور پارسا بن کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بے ضمیروں کو عقل کہاں آئے گی کہ آج دیکھ لیجئے کہ وہ بچے جن کے ایک کوئی خالہ یا پھوپھی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرا جو بھانجا یا بھتیجا تھا وہ آیا ہے دنیا میں، اور اس کو جب یہ آگ لگی ہے تو سارا اسٹاف بھاگ گیا، باہر سے جا کے دروازے بند کر دیا، اور ہم جب نکلنے کی کر رہے ہیں تو ہمیں دروازہ بند کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری بدنامی ہوگی، آپ اندر ہی رہیے، آگ جل رہی ہے، بچے جل رہے ہیں، بدنامی نہیں ہو رہی، لیکن باہر نکل کے آ جائیں گے، زندہ بچ جائیں گے تو بدنامی ہوگی۔ کس قسم کا یہ نظام ہے؟ یہ پیمز کا جو نظام ہے یا ہمارا پیمز ہے، یہ کوئی بھی ہے، کہیں بھی یہ واقعہ ہوتا ہے، جیسے آپ کو گل پلازا یاد ہے، آپ کو جو ثانیہ جو اورنگی کی جو فیکٹری تھی، بلدیہ فیکٹری، اس کا بھی یہی ہوا تھا۔ انسان تھوڑی ہیں ہم لوگ تو جانوروں کے، بلکہ جانوروں میں بھی کچھ رولز ہوتے ہوں گے، کچھ شاید احساسات ہوتے ہوں گے، یہ بے ضمیر ہیں۔ ہم ابلیس پہ کیا لعنت بھیجیں، میرے خیال میں ہم لوگوں کو حج عمرہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہی کو کنکریاں مارے تو ہمیں حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ اس قسم کے ہیں، یہ شیطان بھی ان سے آگے ٹیوشن لیتا ہوگا کہ ابو آپ نے کہاں سے یہ سب سیکھا، یہ ہمیں بھی تو سکھائیے۔ یہ اتنے بڑے کے شیطان کے باپ ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ 13 لاکھ روپے، آپ خود سوچیں کہ حکومت نے، یہ ہماری یہ جو حکام ہیں، حکام بالا ہیں، ان لوگوں نے وہ 13 لاکھ روپے کے مقروض بچے جن کے سروں کے اوپر جو دنیا میں آئے تھے اور ان کو فیوچر میں یہ 13 لاکھ روپے بھرنے تھے، وہ بچے جو وہ قرض دار جو ہے وہ ان کو مار دیا ان لوگوں نے اذیتیں دے دے کے۔ کیا ان کا جنازہ آپ کہیں گے کہ جائز ہے؟ یہ تو مقروض بچے ہیں نا، کیونکہ قرض کھا کے تو لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ جائز نہیں ہے جب تک اس کا کوئی کھڑا نہ ہو کہ اس کا قرض میں دوں گا۔ وہ تو 13 لاکھ روپے کے مقروض آپ نے مار دیے۔ حکومت سے میں بول رہا ہوں، غیرت اور شرم تو نہیں ہوگی آپ کے اندر یقیناً۔ اب
یہ نظام کیسے صحیح ہوگا؟ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اوکے ٹھیک ہے فائن, اوکے محسن نقوی صاحب, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم یہ قبول کرتے ہیں, ہم یہ بچپن سے سن رہے اور کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے کولیپس کر چکا ہے, یہ نظام نہیں چلنے والا. تو خدا کا واسطہ یہاں میرٹ پہ کیوں نہیں بھرتیاں ہوتی کسی ادارے میں؟ بچے مرے, معصوم بچے. نیتن یاہو نے تو وہاں پر وہ جو فلسطین اور غزہ کے جو ہاسپٹل سے الشفا وغیرہ وہاں پر حملے کیے تھے, وہاں انکیوبیٹرز میں جو بچے تھے وہ مرے تھے, جو دنیا میں آ رہے تھے, آنے والے تھے, وہ مرے تھے, ان کی فیملیز مری, تیماردار مرے, ڈاکٹرز مرے, سرجنز مرے, جرنلسٹ, یہاں تک کہ جو ریڈ کراس کے لوگ تھے وہ بھی گئے, والنٹیئرز گئے, کسی کو اس نے نہیں چھوڑا. ہمارے پاس تو ہمارے اپنے نیتن یاہو موجود ہے, ہمارے پاس تو گجرات کا کسائی وہ نریندر مودی, کیا ہمارے پاس تو اپنے پاکستان کے کسوڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیاست چمکائی جاتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, میرے خیال میں آپ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی کارنامہ آپ کے سامنے آیا ہے, قدرت کا مکافات عمل. آپ میرے خیال میں اپنا کنفیشن کر لیجئے تو شاید آپ کی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی میں کمی ہوگی. اللہ ہم پاکستانیوں کو ان عذاب سیاست دانوں سے اور عذاب سسٹم سے نجات عطا کرے. الہی آمین.